حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. اس اجلاس کے صدر فضیلت الشیخ عبدالعلی سلفی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالکریم سلفی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ محمد عامر رحمانی حفظہ اللہ، دیگر سامعین و حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جاری کیا، جس کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بعدہ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ آج کے اس درس میں چند منٹ جس موضوع پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا وہ ہے قرآن کریم مصائب و مشکلات کا حل۔ اسی حوالے سے سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن مجید اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سچا اور سیدھا راستہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور قرآن مجید ان مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو عمل صالح کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور قرآن مجید ان لوگوں کو متنبہ کر رہا ہے جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید کیا ہے اور قرآن مجید کے عظمت کے حوالے سے مختصر میں شروعات میں کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید کی عظمت اور اس کی فضیلت اور اس کے مقام مرتبے کے حوالے سے آپ یہ بات جان لیں، یہ بات آپ بارہا سنے بھی ہوں گے کہ قرآن مجید جس فرشتے کے ذریعے سے نازل کیا گیا، جس نبی پر نازل کیا گیا، جس شہر میں نازل کیا گیا، جس مہینے میں نازل کیا گیا، اگر آپ اس کا دوسرے مہینوں سے موازنہ کریں، دوسرے شہروں سے موازنہ کریں، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا جو امام الانبیاء ہے، تو اس سے ہمیں قرآن مجید کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اور قرآن مجید یہ جب نازل کی گئی، قرآن مجید اترنے کے بعد، نازل ہونے کے بعد پچھلی تمام کتابوں کو قرآن مجید نے منسوخ کر ڈالا۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد توریت کی شریعت منسوخ ہو گئی، قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد زبور کی شریعت منسوخ ہو گئی،
قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد انجیل کی شریعت منسوخ ہو گئی. اب رہنما کتاب، ہدایت والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید ہے. اب اگر کوئی شخص قرآن مجید کو چھوڑ کر کے ایسی کتابیں پڑھنا شروع کر دے، ہدایت کے لیے کچھ ایسی کتابوں کو پڑھنے لگے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص ہدایت پانے کی غرض سے آسمانی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دے، قرآن مجید سے پہلے جو نازل کی گئی تھی، جو آسمانی کتابیں تھیں، جن نبیوں پر کتابیں اتری تھیں، اگر انہیں بھی پڑھنا شروع کر دے اور اس میں بھی ہدایت تلاشنے لگے، تو بجائے اس کے کہ وہ آدمی ہدایت یافتہ ہو، وہ گمراہ ہو جائے گا. آسمانی کتابیں قرآن مجید جو سے پہلے جو نازل کی گئی، چاہے وہ توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، اسے اگر پڑھنا شروع کرے اور اس میں ہدایت کا راستہ تلاش کرنا شروع کرے تو ہدایت پانے کے بجائے وہ گمراہ ہو جائے گا. تو قرآن مجید اپنے سے پہلے کی تمام نازل کردہ کتابوں کو منسوخ کر دیا. قرآن مجید کی ایک اور خصوصیت کہ قرآن مجید یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات دیے گئے. بعض روایتوں کے مطابق 1000 اور بعض روایتوں کے مطابق 3000 معجزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تھے. لیکن ان تمام معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن مجید ہے. ای معجزہ کا کیا مطلب ہے؟ میں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پر نکلے. صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 100 سے زائد تھی. راستے میں پانی ختم ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں 2 لوگوں کو بھیجا کہ جا کر کے پانی تلاش کر لے کے آؤ، بہت سارے لوگ پیاسے ہیں، پانی کی ضرورت ہے. 2 لوگ نکلے پانی تلاشنے کے لیے. اچانک ان کی نظر پڑی ایک مشرکہ عورت پر جو ایک مشکیزہ، ایک مٹکا لے کر کے جا رہی تھی. ان دونوں نے اس سے پانی مانگا کہ ہم پیاسے ہیں اور ہمیں پانی کی ضرورت ہے، پانی دے دو. اس عورت نے اپنا پورا مٹکا تھما دیا کہ لے جاؤ. اب وہ دونوں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مٹکے کو لے کر کے آتے ہیں. اب چونکہ پانی تھوڑا ہی سا ہے اور پینے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، پیاسے ہیں، بعض لوگوں کو نہانے کی بھی ضرورت ہے، کپڑا دھلنے کی بھی ضرورت ہے اور پینا بھی ہے. سب سے اصل چیز تو پیاسے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے انگلی مبارک کو اس مٹکے کے اندر ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی سے ایسا چشمہ پھوٹا اور اس قدر پانی نکلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تمام صحابہ کرام کو آپ نے کہا کہ جسے پینا ہے وہ پی لے، جسے غسل کی ضرورت ہے وہ غسل کر لے، جسے نہانا ہے نہا لے، جسے اسٹور کرنا ہے اسٹور کر لے، جس کو کپڑا دھلنا ہے دھل لے. راوی حدیث بیان کرتے ہیں